إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون قرآن مجید میں محترم سامعین جنت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے متعلق مقابلہ کرنے والے مقابلہ کریں وفی ذالکا اور اس نیک کام کے لیے جنت کے لیے فلیتنافس آگے بڑھنے کی دوڑ لگائیں المتنافسون دوڑ لگانے والے تو دنیا کی دوڑ کا کہیں پہ بھی حکم نہیں ہے بلکہ جنت کی طرف دوڑ کا حکم ہے اور جب جمعے کی نماز کے لیے کہا ہے کہ فسعوا الی ذکر اللہ اس میں کہا ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو لپک پڑو اللہ کے ذکر کی طرف تو جمعہ اللہ کی یاد کا دن ہوتا ہے اور سید الایام ہے سارے ہفتے کے دنوں کا سردار ہے اسی دن حضرت آدم پیدا ہوئے اور اسی دن ان کو جنت سے دنیا میں بھیجا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی اس لیے جب بھی جمعے کا دن ہوتا ہے جتنے بھی جانور ہیں وہ ڈر جاتے ہیں کہ کہیں آج قیامت قائم نہ ہو جائے کیونکہ ان کو یہ علم نہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی وہ تو ہمیں اللہ پاک نے بتایا ہے کہ اس کی کچھ نشانیاں ہیں وہ آئیں گی تو پھر قیامت قائم ہوگی تو جانوروں کو تو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے اس لیے وہ ڈر جاتے ہیں انسان نہیں ڈرتا اسی طرح جب اللہ پاک نے مغفرت کا ذکر کیا ہے بخشش یعنی ایک جگہ پہ بخشش ہو رہی ہے سب چیزیں فری مل رہی ہیں تو وہاں پہ اللہ نے اپنی مغفرت کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ دوڑ کا کیا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ کہ تیزی سے آؤ اللہ کی مغفرت کی طرف سستی نہ کرو رمضان شریف سر پہ ہے قریب ہے اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے سلف صالحین صحابہ کرام اور ان کے شاگرد دعا کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان 6 مہینے پہلے دعائیں کرتے تھے اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دینا کیونکہ جس کو ایک روزہ بھی نصیب ہو گیا اس کی بخشش ہو جاتی ہے ایک روزے سے تو جس کو پورا رمضان مل گیا وہ سمیٹ ہی نہیں سکتا اتنا اجر اللہ تعالیٰ اس کو دے گا تو کئی لوگ پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں بیچارے چند دن پہلے 2 دن پہلے 10 دن پہلے اگر اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے تو اس کے لیے عزم کر لینا چاہیے کہ رمضان میں ہم سستی نہیں کریں گے رمضان شریف کو ضائع نہیں کریں گے سو کے ختم نہیں کریں گے بلکہ اللہ کا آخری رمضان سمجھ کے پوری کوشش سے ہر قسم کا اجر سمیٹنے کی تمنا بھی کریں گے اور محنت بھی کریں گے یہ عزم کے دن ہیں آج کل جو شعبان کے آخر میں ہیں اگر اب آپ عزم کریں گے تو رمضان شریف کی رحمتوں کو سمیٹ سکیں گے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب اپنے لیے اپنی طلب کا لفظ استعمال کیا تو وہاں کہا ہے دوڑ لگا دو ففروا الی اللہ تو اللہ کی طرف دوڑو تو کہیں مقابلے کا ذکر ہے کہیں دوڑ کا ذکر ہے کہیں تیزی کا ذکر ہے کہیں لپکنے کا ذکر ہے کہیں بھی اللہ کی جنت کی طرف جانے میں سستی کا ذکر نہیں ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے کہا الا ان صلاۃ اللہ غالیہ اے لوگوں اللہ تعالیٰ سودا بیچ رہے ہیں جنت کا سودا کیا اللہ پاک نے تو یہ بہت مہنگا سودا ہے سستا نہیں ہے اس کے لیے بندے کو جان دینی پڑتی ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین
انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ، سورۃ توبہ میں ہے، جہاد کی صورت میں، کہ بے شک اللہ پاک نے مومنوں سے سودا کر لیا ہے جنت کے بدلے میں ان کی جانیں بھی لے گا اور ان کے مال بھی لے گا۔ تو ہم سے تو اللہ جانیں نہیں لے رہا، یہ کہیں پہ بھی ہمارے ملک میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ ہمیں تلواریں لے کے نکلنا پڑے۔ شکر اللہ کا کہ فوجیں بھی ہیں، سارا ملک ویل اسٹیبلش سیٹ اپ سب کچھ موجود ہے، تو ہمیں تو پھر اللہ کا بڑا ہی کرم ہے، مال دے کے تو جنت خرید سکتے ہیں۔ اس لیے مال کی آج کل بڑی اہمیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک سب سے زیادہ سخی تھے، وہ اجود ما یکون فی رمضان، اور سب سے زیادہ سخاوت آپ رمضان کے مہینے میں کرتے تھے۔ وکانا کالریح المرسل، اور آپ اسلام آندھی کی تیزی کی طرح سخاوت کرتے تھے، لیکن اب تو وبا کے دنوں میں پہلے ہی لوگوں کے برے حال ہو چکے، تو اس لیے رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں؟ رمضان شریف کا استقبال آپ اپنے مالی معاملات کو طے کر لیں، اس طریقے سے کریں کہ اس دفعہ کے رمضان میں ہم نے اپنے سحر کی افطاری میں سے بھی بچت کر کے کچھ غریبوں کو بھی دینا ہے۔ کس طریقے سے دینا ہے؟ کسی کا روزہ کھلوا دیں، مسجد میں لوگ آتے ہیں افطاری کروائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو افطاری کروائے گا، جتنے لوگ افطاری کریں گے ان کے سب روزوں کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، یعنی من غیر ان یوقف من اجرہ شیئا، اور جو روزہ کھولتے ہیں ان کی اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جو روزہ کھلواتا ہے اس کی اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی کو صحابہ نے سحری پہ بھی بلایا، سحری کی دعوت بھی کی، یہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے، میں نے پڑھا اس سے کہ سحری کی بندوبست کرنے کی فضیلت میں حدیث ہے کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اور آپ نے فرمایا ولو بجرعۃ ماء، اگر کچھ کھانے کو دل نہ کرے تو پانی کا ایک گھونٹ پی لو، پھر بھی اللہ کی رحمت تمہیں حاصل ہوگی۔ اور پھر فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں کے اوپر اللہ رحمتیں بھیجتے ہیں، فرشتے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ سحری کے بارے میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں عیسائیوں اور ہمارے روزوں میں فرق سحری کا ہے۔ جیسے فرمایا ان کے دین میں اور ہمارے دین میں فرق نماز کا ہے کہ وہ 5 نمازیں نہیں پڑھتے، نہ وہ اتنا تکلف کرتے ہیں کہ وہ گرجے میں جائے روز، وہ تو 8 دن بعد بھی پتہ نہیں جاتے ہیں، اب تو سال بعد بھی نہیں جاتے، کرسمس بھی گھروں میں مناتے ہیں، تو تم تو 5 ٹائم مسجد میں آتے ہو۔ ہمارا دین نماز ہے، اور ایک یہ مثال، دوسری مثال کہ ہمارا روزہ سحری ہے۔ اس لیے آپ اپنا بجٹ ابھی سے طے کریں، حساب کتاب، کہ سحری میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور بھی کھا لیتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ بہترین چیز جس سے تم سحری کرو گے وہ کھجور ہے، تو روزوں کا استقبال اس طرح کریں کہ کھجوریں بھی خرید لیں، اپنے لیے رکھ لیں خرید کے، کہ ہمیں اگر کچھ بھی نہ ملے تو کھجوریں تو کھا لیں، 8-10 کھجوریں کھا کے روزہ رکھ سکتے، دودھ پی لیں۔ اپنا بجٹ ابھی سے طے کریں روزوں کے آنے سے پہلے، اور ہر گھر میں سے 2-4 بندوں کا روزوں کا بندوبست ضرور ہونا چاہیے۔ اور جو خواتین جنہوں نے روزے، جن کے 8-10 روزے رہ جاتے ہیں، یا جن کے بچے ہیں، بچے کی وجہ سے یا دودھ پلانے کی وجہ سے وہ پورے مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتے، پورے مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتی، اس لیے بچے کو دودھ پلانا ہے، تو اسلام میں یہ اجازت ہے کہ جو عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ روزہ چھوڑ دے۔ ان اللہ وضع عن المسافر الصوم ونصف الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز معاف کر دی اور پورا روزہ معاف کر دیا، اتنی آسانی کی۔ اور وہ بعد کے دنوں میں روزے رکھے گا جب اس کو توفیق ملے، اگلے رمضان تک جب مرضی رکھے، فوراً بھی نہیں رکھنا ضروری۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے میرے روزے رہ جاتے، رمضان کے مہینے میں عورتوں کے کچھ روزے رہ جائیں گے، 8-10 روزے رہ جائیں گے، اور فرماتی ہیں اتنے سے روزے ہوتے تھے، 6-7 روزے، 8 روزے، 10 روزے، میکسیمم 10 ڈیز، 6 دن، 7 دن، 8 دن روزہ نہیں عورت رکھ سکتی۔ تو وہ کیا کرتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ اگلے سال میں شعبان کا مہینہ، 11 مہینے گزر جاتے، مجھے موقع نہ ملتا، کیونکہ میرے میاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے تو میں ان کا خیال رکھتی تھی، تو میں پھر روزے نہیں رکھتی تھی۔ جب شعبان کا مہینہ آتا تو آپ علیہ السلام پورے شعبان میں چونکہ روزے رکھتے تھے، تو پھر مجھے بھی موقع مل جاتا، میں بھی روزے رکھتی۔ اس طرح کی عورتیں کہاں سے آئیں گی جو اپنے خاوند کا اتنا خیال رکھیں؟ تو یہ حضرت عائشہ کے حدیث بخاری شریف میں کہ اگلے رمضان تک، شعبان تک
میں اپنے پچھلے رمضان کے روزوں کی قضا دیتی تھی اور نبی پاک نے کبھی بھی مجھے اس سے منع نہیں کیا. اتنی آسانی. اور دوسری حدیث ہے کہ ان اللہ وضع عن الحامل والمرضع الصوم، کہ اللہ تعالیٰ نے دودھ پلانے والی عورت سے اور اس عورت سے جس کے پیٹ میں بچہ ہے ابھی پیدا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سب بچوں کی حفاظت فرمائے اور ان کی ماؤں کی اور باپ کی بھی، کہ جب امت میں ایک بچہ پیدا ہونا ہے، ایک بچہ چھوٹا سا جس کا کوئی نام بھی نہیں ہے، پہچان بھی نہیں ہے، شکل و صورت بھی نہیں ہے، اللہ نے اس کا اتنا خیال رکھا. رحمت للعالمین نے تو اتنی چیزیں جو بتائی ہیں وہ اپنی طرف سے تو نہیں بتائی، اللہ پاک سے پوچھ کے بتائی. فرمایا کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا جو دودھ پلاتی ہے، اللہ نے اس کو روزہ معاف کر دیا، وہ کیا کرے؟ بعد میں جب اس کو موقع ملے وہ روزہ رکھے. اگر سخت گرمی کے روزے ہیں تو اللہ کے دین میں اتنی آسانی ہے کہ آپ سردیوں میں جا کر رکھ لیں. آپ علیہ السلام نے کوئی اس میں پابندی نہیں لگائی. گرمیوں میں روزے چھوڑے ہیں جو کسی سفر کی وجہ سے یا بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، تو بعد میں جب سردی آئے تب رکھ لینا، اللہ پاک نے اس سے منع نہیں. اب اتنی آسانی ہے دین میں. پھر بھی کوئی روزہ کھا جائے تو وہ بدقسمت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب فرمائے. اور کئی بندے ایسے ہیں، اللہ معاف کرے، رمضان کا سن کے ان کے دل کو کچھ ہونے لگ جاتا. اور صحابہ روتے تھے کہ یا اللہ ہماری موت جو ہے وہ رمضان کے بعد تک مؤخر کر دے، جو ہی رمضان آئے ہم اس سے پہلے نہ مرے، ہمیں رمضان صرف ایک دفعہ اور نصیب ہو. آپ کو پتہ ہے ایک حدیث بڑی زبردست، ایک شخص شہید ہوا، نبی کا صحابی ہو اور شہید بھی ہو جائے، اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہو سکتا، کوئی مقام اس سے بڑا نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ صحابہ میں سے بھی سب سے بڑا مقام اس کا ہے جس نے جہاد کیا اور شہادت نصیب ہوئی. لیکن ایک بندہ اگلے سال فوت ہوا بغیر شہادت کے، اور دونوں کو ایک صحابی نے جنت میں دیکھا. اور دیکھتا ہے کہ یہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی، ایک دیکھتا ہے کہ جو شہید ہوا وہ بعد میں جنت میں گیا ہے، اور جو اس کے اگلے سال مرا تھا، فوت ہوا تھا عام اپنے گھر کے بستر پہ، وہ پہلے جنت میں چلا. اللہ کے نبی کے سامنے انہوں نے تعجب کیا کہ پیغمبر اسلام یہ کیا بات ہوئی، شہادت تو بہت بڑا مقام ہے، شہید کو تو ہر چیز معاف ہے، حساب بھی کوئی نہیں اس کا، اور آپ کا صحابی سے پہلے جنت میں جانا چاہیے. تو آپ نے فرمایا تم کیسی بات کر رہے ہو، جو ایک سال بعد فوت ہوا ہے اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ گیا ہے، رمضان کے مہینے کی وجہ سے وہ شہیدوں سے بھی آگے گزر گیا ہے. ایک رمضان جس کو مل جائے اور جس کو دو مل جائے، اللہ کی قسم ہے ان میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان میں. اور رمضان کا مہینے تو فرض ہے روزے، نفل روزہ جو بالکل عام دنوں میں آپ شعبان میں رکھتے ہیں کسی دن میں، کیونکہ شعبان میں سارے سال کے اعمال پیش ہوتے ہیں. جب شعبان ختم ہوگا نا، آپ کا رجسٹر پچھلے سال کا اللہ کے پاس جائے گا دستخط کے لیے، کہ اللہ لکھے گا اس پہ کہ اس کو پاس کرنا ہے کہ فیل کرنا ہے. تو عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی اتنے روزے کیوں آپ رکھتے ہیں شعبان میں؟ 28 روزے 27 روزے نبی پاک نے رکھے، 15 بھی رکھے، 26 بھی رکھے، 27 بھی رکھے، اور پورے شعبان کے بھی رکھے، آخری روزہ چھوڑا ہے تاکہ اگلے دن رمضان شروع ہوتا ہے اس سے پہلے ایک روزہ چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا کہ رمضان سے پہلے 1-2 روزے استقبال کے نہ رکھو، یہ بدعت ہے کہ سارا شعبان چپ کر کے بیٹھے رہے اور جب اگلے دن رمضان سے پہلے آخری دن روزہ رکھ لیا. فرمایا ایسا نہ کرو، شروع میں رکھو، درمیان میں رکھو، آخر میں رکھو، لیکن شعبان کا جو آخری روزہ تم اس لیے رکھتے ہو کل رمضان استقبال کریں، اگلے دن تمہارے حوصلے پست ہو جائیں گے، تم اگلے دن روزہ رکھنا، شعبان رمضان سے ایک دن پہلے جو روزہ چھوڑ دو. اس لیے صحابہ کہتے ہیں کہ 28 دن، کیونکہ 29 دن کا شعبان ہوتا. تو نبی پاک نے روزے رکھے. عائشہ فرماتی اتنے روزے آپ شعبان میں کیوں رکھتے ہیں، رمضان آنے والا ہے. انہوں نے فرمایا کہ رمضان شعبان وہ مہینہ ہے جس سے اکثر لوگ غفلت کا شکار ہیں. اس مہینے میں پچھلے پورے سال کا نامہ اعمال پیش ہوتا ہے، اینول رپورٹ جاتی ہے اللہ کے پاس، جس طرح ہر جمعرات کو جاتی ہے ہفتہ وارانہ، اسی طرح سالانہ بھی ہے. شعبان کے مہینے میں اللہ کے سامنے رجسٹر جاتا ہے لوگوں کے پورے سال کا. تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا رجسٹر اعمال کا پیش ہو اس میں روزہ ہو، کیونکہ روزے سے زیادہ وزنی اور کوئی چیز اللہ نے نہیں دی. جب یہ روزہ آئے گا نا آپ کے نامہ اعمال میں، اتنا وزنی ہوگا کہ یہ گناہوں کے پلڑے کو ایسے اوپر پھینک دے گا، روزہ جو نیکیوں کے پلڑے کو نیچے لے جائے. یہ اتنی فضیلت ہے. تو کچھ لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ اب ہم روزے رکھنے پڑیں گے، کچھ بھی نہیں ہوتا. نہیں یقین آتا تو کسی دن روزہ رکھ کے دیکھ لیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. جو اتنے بزرگ ہیں ساری زندگی روزے رکھتے رہے، ان کو کیا ہو گیا؟ روزے سے زندگی ہے، موت نہیں. کیونکہ جسم کے جتنے فضول کام ہیں، فضول مادے اور جراثیم ہیں، وہ یوز ہونا شروع ختم ہوتے ہیں اندر.
جو بڑی بڑی پروٹین ہے، کیلشیم ہے اور کاربن جسم کے اندر محفوظ رہتی ہے ٹکی بن کے اس طرح موٹی موٹی، جو بعد میں کینسر بن جاتی ہے، اللہ معاف فرمائے، وہ روزہ رکھنے سے یوز ہونا شروع ہو جاتی ہے، بندہ روزے سے زندہ رہتا ہے، مرتا نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جو مقابلہ کرنا ہے اگر تم نے کسی چیز میں تو جنت کی طرف جانے میں دوڑنا۔ اور روزوں کی تیاری میں یہ بھی سمجھے کہ حلال اور حرام کے مسئلے بھی سمجھے کہ روزے میں کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے۔ کئی خواہشات پورا کرنا روزے سے لے کر شام تک منع ہے، کھانا پینا منع ہے، اور شام کے بعد وہ ساری چیزوں کی اجازت ہے اگلی فجر تک۔ اور اسی طرح کے مسواک کرنے سے یا پیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور جب مرضی مسواک کر لیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جو چیز کھاؤ گے پیٹ میں جائے گی اسی سے ٹوٹے گا نا۔ مسواک کر کے آپ پیٹ میں تو نہیں لے کے جاتے، پانی کو پیٹ میں لے کے جاتے۔ اور صحابی فرماتے ہیں میں نے اتنی دفعہ نبی پاک روزے میں مسواک کرتے دیکھا کہ میں گنتی نہیں کر سکتا، کہ صبح بھی ہے دوپہر کو بھی۔ آپ علیہ السلام نے تو زندگی میں 5 نمازوں کے ساتھ مسواک کی، سرما لگا سکتے ہیں، کان میں قطرے ڈال سکتے ہیں، آنکھوں میں آپ ڈراپ ڈال سکتے ہیں، پین کلر جو درد کا ٹیکا ہے وہ لگوا سکتے ہیں، گارڈ ہے جو وینز ہے اس کے اندر نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ خون میں شامل ہو کے غذا بن جاتا ہے، جو پٹھوں میں جاتا ہے وہ غذا نہیں بنتا۔ تو یہ حلال حرام کے مسئلے جو ہے روزوں کی تیاری سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی